الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنه بكل شيء محيط صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: سنو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات و صفات کا ذوق نمود وجہ تخلیق کائنات بنی۔ اس حوالے سے یہ حدیث قدسی بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ یوں ہے: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ ترجمہ کیا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ اسی حوالے سے اس کی تشریح میں حضرت نصیر الدین شاہ صاحب المعروف چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معین الدین چشتی گولڑوی جو آپ کے والد گرامی ہیں، المعروف بڑے لالا جی کا شعر ہے، وہ یوں ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ یوں ہے کہ ذوق نمود ذات بہت وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو شعر اس حوالے سے یوں بیان فرمایا ہے: ہوئی ذات جلووں کی مشتاق، جس دم تو بحر ہویت میں آیا تلاطم، بنی گرچہ خود ہی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ تو شعر کا مفہوم جو ہے اس طرح سے ہے کہ جو ذات باحت ہے اللہ رب العالمین کی ذات، تو حی قیوم ہے، لا شریک لہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس نے چاہا کہ میرے جلوے کس طرح دیکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی جلووں کی اللہ کی ذات خود ہی مشتاق ہو گئی۔ اس وحدہ لا شریک ذات میں یعنی ایک ہوویت، احدیت، وحدانیت، اس کا ایک سمندر تھا ذات و صفات کا، جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آیت بھی پڑھی ہے کہ الا انہ بکل شیء محیط، سنو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ ایک سمندر تھا جس کی حدود نہیں ہوتی، اس میں ایک تلاطم رونما ہو گیا کلمہ کن کہنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوویت، ہو ہوتا ہے نا، ہو اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہوویت وہی ہے، ہو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، وہی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ تو ہوویت کا جو محض ہے،
ذات بہت یا مطلق ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو حی قیوم ہے وحدہ لا شریک ہے. یہ جو یا پھر مقام ہو ہے اس کے الفاظ ذات کے اس مرتبہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جہاں اس پر کسی اسم ذاتی و صفاتی کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا اللہ کے لفظ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ ہے نا یہ ساری صفات جتنی بھی ہیں وہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں. کسی بھی مخلوق کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے, کوئی برابری نہیں ہے, کوئی انداد نہیں ہے, کوئی شرکت نہیں ہے, کوئی لیسا کمثلی شیء کوئی مثل بھی نہیں ہے. تو ان صفات میں جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ کیا گیا ہے ایک تلاطم رونما ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری اس ہوویت کا, میری ہونے کا, میری ذات و صفات کا کوئی پہچان کرنے والا ہو تو اپنی مخلوق کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے. حاصل کیا ہوا بات کا, گفتگو کا, کہ جب مقام ہوویت اور ذات باحت نے اپنی حقیقت پر, یہ ذہن میں رکھنا ہے, اپنی حقیقت پر, کیا مطلب مطلق ذات نے اپنی حقیقت پر, یعنی یہ صفات اس میں شامل نہیں ہوئی, کوئی حلول نہیں کی, کوئی اس میں حل نہیں ہوئی, کوئی کسی صفات اپنی میں شفٹ نہیں کیا. اس طرح تو اولاد ثابت ہوگی نا, جیسے عیسائی اور یہودی کہتے ہیں, ہندو کہتے ہیں, یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے. یعنی اپنی حقیقت پر برقرار رہتے ہوئے جب کن کہا, مخلوق تخلیق کی, اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق نے صفات کا اظہار کر دیا. اسی کو ہم مناظر قدرت کہتے ہیں, اسی کو ہم تعینات کہتے ہیں, مناظر فطرت بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں سے وہ ظاہر ہوتی ہیں, اس کا نور ظاہر ہوتا ہے. وہ ایک شعر ہے نا, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. بخشتا وہی ہے لیکن پھر کہتا ہے تم میرا اظہار کرو. گنج بخش, خزانے جو بخش دیتا ہے لوگوں کو, مال و دولت ہو, چاہے علم و عقل ہو, چاہے حسن و جمال ہو, چاہے فصاحت و بلاغت ہو, چاہے نبوت ہو, وہ بخشتا ہے. جب بخش دیتا ہے پھر کہتا ہے اظہار کرو. تو جن کو بخشا ہے, میری مراد حضرت علی ہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش ہے, اللہ کی مخلوق ہے نا, برگزیدہ مخلوق, اللہ کے ولی ہے. تو وہ بھی گنج بخش, ان کو اللہ تعالیٰ نے گنج بخشا ہے نا, خزانے گنج بخشے ہیں, علم و عرفان کے بخشے ہیں, اپنی پہچان کرائی ہے. گنج بخش فیض عالم, تو اس سے ایک عالم نے فیض پایا ہے. مشرکانہ عقائد چھوڑ دیے ہیں, ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں, عیسائیوں سے مسلمان ہوئے ہیں. مظہر نور خدا, تو جو اللہ تعالیٰ نے کو علم کا نور اور عرفان کا نور عطا فرمایا ہے, علم و عرفان کا نور آپ کو عطا فرمایا ہے, اس کا اظہار کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق, قرآن و سنت کو بیان کیا ہے, اس کا اظہار کیا ہے. مظہر نور خدا, اظہار کرنے والے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار کیا ہے اور اپنے بندوں سے کہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کو, نبیوں کو پہلے تو بھیجا ہے نا, پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنایا ہے, پھر آپ نے لوگوں کو اظہار کیا ہے, اللہ کے نور کو بتایا ہے لوگوں کو, پھر کہا تم بھی اظہار کرو, تبلیغ کرو. ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما, یعنی جو بالکل بے علم بھی آتے تھے ان کو بھی رہنمائی کرتے تھے. ناقصاں را پیر کامل, پیر کا مطلب ہے بوڑھا, فارسی کا لفظ ہے. کبر, وہ ہے نا, وہ کبر وہ نہیں ہے غرور والا, بڑھاپا. شیخ کہتے ہیں نا, شیخ کبیر, قرآن کا لفظ ہے شیخ کبیر, بڑا بوڑھا. شیخ, کبیر بوڑھا, شیخ, شیخ کا مطلب بوڑھا. شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کرنے والا, سمجھانے والا, بڑا بوڑھا, تجربہ کار. شیخ عربی کا لفظ ہے. شیخ, شیخ نہیں,
شیخ تو کون ہے، ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر بات کافی آگے نکل گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نور کا جب اظہار کرنا چاہا، شعر کا جو آخری مصرع تھا نا اس میں آدھا رہ گیا آخری والا کہ ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، جو کامل بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں حضرت علی جو ہیں ان کی بھی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کام ہے، اللہ نے بخشا ہے انہیں، اس میں حسد بغض کینہ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو صالحین میں سے ہیں، صالح ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر معلوم ہوا اس ساری بات سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے لیے اس کی کائنات میں جو مخلوق ہے اس کی صفات کو جاننا، پرکھنا، اس سے سیکھنا اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہچان اپنی اسی طرح ہی کرائی ہے جو شعر کا مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اپنی حقیقت پر قائم رہتی ہے۔ اسی مضمون کو ہم اب کافی دن آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔